یہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، اسلام کا جس نے معنی سمجھ لیا ہے وہ یہ کلمہ بول ہی نہیں سکتا۔ جو کلمہ یہ بولنے والا ہے اس کو اسلام کا معنی سمجھ ہی نہیں آیا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ ان کو پکڑ کے لائے، مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا، 3 دن باندھے رکھا، پھر آپ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دو۔ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو اس وقت انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ میں اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے پکڑا، جو واقعہ پیش آیا آپ کے سامنے۔ پہلے تو میں آزاد تھا، اب آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، آپ اجازت دیں گے تو سمامہ عمرہ کرے گا، اجازت نہیں دیں گے سمامہ واپس چلا جائے گا۔ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کی ذاتی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرا جسم میری مرضی، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کفار کی طرف سے ایک جملہ اور کلمہ آیا ہے جس کو بعض عورتوں نے اپنایا، لیکن یہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں۔ اصل میں یہ چند عورتیں ہوتی ہیں، پھر حکومت اس کو سیکورٹی دیتی ہے، تو یہ جملہ معاشرے میں عام ہوتا ہے۔ اسلامی بہنوں کا یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے ہی جو عورتیں بے حیا اور فحشہ قسم کی ہے ان عورتوں کا جملہ ہے۔ تو انہوں نے تو اسلام کے معنی کو سمجھا ہی نہیں، تو جب اسلام ہی ان کو سمجھ نہیں آیا تو پھر ان کے جملوں کا کیا اعتبار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، اگرچہ ان سے ملاقات نہ بھی ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک عیسائی پادری تھا جس کی نام پہ یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلامی تہوار ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، تو ان دنوں کے اندر جو بھی باقی ویسے دن ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو اصل میں ہم جو نا عجیب لوگ ہیں، ہم تعویل کر کے وہ کام کر لیتے ہیں کہ اس انداز سے تو جائز ہی ہوگا۔ تو آپ نے بیوی کو تحفہ دینا تو سارا سال آپ کے پاس ہے، 14 فروری کے علاوہ سارا سال۔ اس میں نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی مشابہت ہو جائے گی ان سے، جب آپ کی مشابہت ہو جائے گی تو آپ کا شمار ان میں سے ہو جائے گا، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ دیکھو قوموں کی جو پہچان ہوتی ہے، یہ ان کے جو شعار ہوتے ہیں نا، ان سے جو مخصوص شعار ہوتے ہیں قوموں کی پہچان ان سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے معاشرے میں کسی انداز سے بھی اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، رب کو بڑا پتہ ہے یہ کیوں دے رہا ہے۔ تو 14 فروری کو نکال دے، تو اس کے علاوہ آپ جب مرضی بیوی کو تحفے تحائف دے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو مخصوص ایام سے بچنا چاہیے، اس میں مشابہت ہے اور مشابہت کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہاں جی، یہ اس پہ بات ہوئی ہے، تفصیل سے بات کی ہے۔ ہاں جی، اتنی تفصیلی ہے کہ میرے ذہن سے نکل ہی گیا۔ اصل میں میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ایک طبیعت خراب تھی، دوسرا نے میرا ایک کلاس فیلو، آج اسکول کا کلاس فیلو تھا، دیندار تھا ماشاءاللہ، نمازی تھا، بلکہ اس نے صبح فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد پورے اذکار کیے، پھر وہ گھر گیا۔ تو آج موٹر سائیکل پہ سوار تھا تو ایک رکشے میں لگا، سر میں جو گہری چوٹ لگی، موقع پہ فوت ہو گئے۔ تو اس کی فوتگی کا میرے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا ہے۔ جب اسکول کا کلاس فیلو، اچھا تعلق ہے، صحیح دیندار مسلمان آدمی تھا، تو اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ تو میں نے گفتگو کی، یہ میرے ذہن سے نکل گیا، چلو آپ نے وضاحت کر دی، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو بہرحال یہ پمفلٹ آپ کے پاس آ چکا ہے، سارے احباب کو اس کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ تو اپنی جہاں تک کوشش محنت ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ کوشش کریں، ہمیں تو اپنی کاوش کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ صورت ہوتی ہے وہ تو چارے پڑھتی ہے، فرض میں جو ہوتا ہے اگر وہ 2 منٹ پڑھ رہا ہے، آخری میں نہیں پڑھتا، یا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے مسئلہ سمجھ لیں، امام اگر اونچی قرات کر رہا ہے
امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام باواز بلند قرات کر رہا ہے، آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، فاتحہ پڑھیں گے، اس سے اضافی قرات نہیں کریں گے۔ اگر امام خاموش ہے تو آپ فاتحہ اور فاتحہ کے علاوہ بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ اسی صورت میں جب امام باواز بلند قرات کر رہا ہو، جب امام آہستہ پڑھ رہا ہے تو آپ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ کے علاوہ بھی سورتیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو بندہ اکیلا فرض پڑھ رہا ہے، اکیلا بھی فرض آخری جو رکھتے پڑھے گا، یہ سورہ فاتحہ کم از کم ہے، بات سمجھے نا، میری بات سمجھے، سورہ فاتحہ نماز کے اندر رکعت میں کم از کم ہے، اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ جو سورت پڑھنی ہے وہ تو آگے اضافی عمل ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں عجیب معاشرے میں کئی جگہ پہ اتفاق ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے تصور قائم کر دیا ہے کہ دوسری 2 رکعتوں میں سورت نہیں پڑھنی، یہ تصور غلط ہے۔ فاتحہ تو کم از کم ہے، اضافی سورت پڑھنی ہے، کوئی نہ کوئی سورت پڑھنی ہے، اس کے بغیر آپ نے نہ فرض ہے نفل ہے، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ بھی آپ سورت پڑھیں گے۔ میں تو حدیث کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں جو مسئلہ ہے نا وہ آپ کو بتایا ہے، کسی عالم سے کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کے علم میں بات نہیں ہے، یا کسی وقت انجانے میں اس نے کہہ دی، میں جو بات کر رہا ہوں میں حدیث سے آپ کو دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں جی، کوئی فرق نہیں ہے، سورہ فاتحہ کم از کم ہے، اس تو ضروری پڑھنا ہے، اضافی سورت آپ پڑھیں گے، اگر مجبوری کے وقت نہیں پڑھ سکے رکعت ہو جائے گی آپ کی، لیکن وہ اضافی عمل اگر موقع ہے تو کریں، ضرور کریں۔